أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی الخلق اجمعین. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. اللہم عجل لولیک الفرج. ولعنت اللہ علی اعدائہ من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. صدق اللہ المولانا الکریم. عزیزان محترم، ہماری گفتگو کل جہاں ختم ہوئی تھی آج اسی کو ادامہ دینا ہے، اسی کو آگے بڑھانا ہے. کل ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ نبش قبر کے عنوان سے، کہ کب قبر کھولنا جائز ہے اور کب قبر کھولنا جائز نہیں ہے، کن کی قبر کھولنا جائز ہے یا کن کی قبر دوبارہ کھولنا جائز نہیں ہے. میت کو ایک مرتبہ سپرد لحد کرنے کے بعد، قبر میں رکھ دینے کے بعد، میت جو قبر میں محفوظ ہے اس کا احترام ویسے ہی ہے جیسا ایک زندہ کا احترام ہے. میت کی بے حرمتی، میت کو بے حرمت کرنا، یہ اسلامی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے. اسلام میں زندہ انسان کی بھی اہمیت ہے جو سانس لے رہا ہے، اور اس کی بھی اہمیت ہے جو دنیا سے جا چکا ہے، سانسیں بند ہو چکی ہے، جسے اب میت کہا جاتا ہے. اس کا بھی وہی مقام اور رتبہ ہے جو ایک زندہ انسان کا ہوتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہ زندہ کہلاتا تھا اور یہ اب مردہ یا میت کہلاتا ہے. ہر مسلمان کی میت کو غسل دینا، کفن پہنانا، دفن کرنا، یہ اسلام کے ایک واجبات میں سے ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کو واجب کفائی کہا گیا ہے. اگر کوئی ایک ادا کر دے تو سب پہ سے ساقط ہو جائے گا، لیکن جب تک کوئی ادا نہ کرے سارے مسلمان اس میت کے اطراف میں جتنے رہ رہے ہیں سبھی ذمہ دار ہوں گے کہ اس واجب کو ادا کریں، اس واجب پر عمل کریں. واجب کفائی کا اطلاق ہر فرد پر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک ادا کر دے تو یہ کفایت کر جائے گا. میت کا احترام بہت زیادہ ہمارے ہاں رکھا گیا ہے. چاہے وہ میت زمین پر لیٹی ہو، میت کندھوں پہ جا رہی ہو، میت غسل خانے میں ہو، میت قبر میں رکھی جا رہی ہو، ہر جگہ اس کا احترام ملحوظ رکھا گیا ہے. اس کے احترام کو اسلام نے بڑا ہی اہمیت دی ہے. اسلام کے اندر دائرہ اسلام میں میت کے حوالے سے جو احکامات ہم تک آئے ہیں، فرمائشات اہل بیت، ارشادات اہل بیت، ارشادات معصومین صلوات اللہ وسلم علیہم اجمعین، اگر اس پر ہماری نظر پڑے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عام
مسلمان کی میت، ایک عام مومن کی میت کا یہ مقام ہے، تو سوچئے اگر وہ امام زادہ ہے، اگر وہ شہید ہے، اگر وہ ایک عالم فاضل مجتہد مرجع وقت ہے، اور اگر وہ عبد صالح ہے، نیک بندہ ہے، تو اس کا بھی احترام ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اور کل میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ اس کی قبر کو بھی کھولنا چاہے کتنا بھی وقت گزر گیا ہو جائز نہیں مانا گیا ہے، اجازت نہیں دی گئی ہے کہ ہم اس کی میت کو عرصے کے بعد کھول سکتے ہیں، دوبارہ نبش قبر کر سکتے ہیں۔ اگر بے حرمتی مانا جائے تو پھر حکم شرع میں یہ حرام ہے۔ آج آ جاتے ہیں ان صورتوں کی طرف جن صورتوں میں قبر کا کھولنا حرام نہیں ہے، قبر کھولی جا سکتی ہے۔ آج سے ہم ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ اس کو آج ہم ایک درس میں مکمل کر لیں۔ اگر آج ایک درس میں نہ کر سکیں تو انشاءاللہ پھر اس کو ادامہ دیں گے، لیکن کوشش یہ کی جائے گی کہ آج اس کو 20 منٹ میں مکمل کر لیا جائے۔ پہلی صورت کہ جہاں میت کو قبر سے دوبارہ نکالا جا سکتا ہے، قبر کھولنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، جب میت کو غصبی زمین میں دفن کیا گیا ہو اور زمین کا مالک اس کے وہاں رہنے پر راضی نہ ہو۔ ہمارے یہاں یہ بڑی اہمیت ہے ہر چیز میں، عبادات کے اندر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، جس کو ہم قربتاً الی اللہ کی نیت سے ادا کرتے ہیں واجبات، اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس پر غصبی ہونے کا اطلاق ہو۔ اگر آپ جا کے مصلی کی بحث پڑھیں، نماز گزار نماز پڑھ رہا ہے، جہاں نماز پڑھ رہا ہے عبادت الہی کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، لیکن کہا گیا نماز ایسی زمین پہ نہیں پڑھی جا سکتی جو غصبی زمین ہے، جس کا مالک راضی نہیں ہے۔ اگر مالک راضی نہیں ہے اس زمین کا، جو مالک مجازی ہے، جس نے اس زمین کو خرید کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، اس کو مالک بنایا گیا ہے قانونی طور پر، وہ راضی نہیں ہے، تو کہا گیا یہ نماز قبول نہیں کی جائے گی، یہ نماز رد کر دی جائے گی، یہ نماز باطل ہے۔ کئی گوشے نکلتے ہیں یہاں سے۔ کچھ لوگ ہیں جیسے خدا نخواستہ گھر کا کرایہ نہیں دیتے، خدا نخواستہ کسی کی زمین ہڑپ کر، زمین پر ناجائز قبضہ کر اگر ہم مسجد بنا رہے ہیں، خدا نخواستہ حسینیہ بنا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری مرضی جو چاہے ہم کریں، اس کی اجازت نہیں ہے، اسے قطعاً اجازت نہیں دی گئی ہے۔ چوری کی اجازت، غصب کی اجازت، ہڑپنے کی اجازت، ناجائز قبضے کی اجازت ہرگز اسلام نے نہیں دی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں آپ سے عرض کر دوں ضمنی طور پر۔ اکثر لوگ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایک قافلے میں کچھ لوگ تھے، ہم لوگ جنت البقیع پہنچے، مدینہ منورہ پہنچے، اللہ ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک صاحب جذباتی ہوتے ہیں، سبھی جذباتی ہوتے ہیں، وہ مقامات ہی ایسے ہیں، وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ جہاں پر ہم تو ایک طرف جب ان قبروں کو دیکھتے ہیں جو ویران ہیں، جس پر کوئی صاحبہ نہیں ہے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، نہ زری ہے، نہ زائر ہے، نہ حرم ہے، نہ گنبد ہے، تو یقیناً ایک شیعہ کا دل، ایک مومن کا دل تڑپنے لگتا ہے۔ اور دوسری طرف گنبد خضرا، رسول کا حرم، روضہ رسول، مسجد نبوی، شاندار روضہ، شاندار حرم، یہ اور بات ہے کہ وہاں نزدیک جانے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن اتنا اطمینان تو ہے نا کہ صاحبہ ہے، قبر پر زائر ہے، وہاں ٹھہر کر زیارت پڑھ سکتے ہیں، خاموشی سے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، توسل کر سکتے ہیں۔
لیکن ہائے رے ائمہ بقی، ہائے رے مظلوم ہمارے مولا، ہائے ہماری مظلوم شہزادی، کئی 100 سال ہو گئے بقی پر کوئی سائبہ نہیں ہے، قبریں اجاڑ دی گئی ہیں، قبروں کو مسمار کر دیا گیا ہے، قبروں پر نہ کوئی سائبہ ہے، نہ کوئی زائر ہے، نہ کوئی چراغاں ہے، دن کی دھوپ، رات کی اوس۔ ایک محب کا عالم کیا ہوگا، ایک شیعہ کا عالم کیا ہوگا، کیا تڑپ ہوگی ہماری جب ہم بقی میں پہنچتے ہیں۔ دیگر ائمہ کے قبور جب ہم جاتے ہیں، چاہے وہ کربلا معلیٰ ہو، نجف اشرف ہو، کاظمین ہو، سامرہ ہو، مشہد مقدس ہو، یہاں تک کہ شام میں جو بی بی زینب کی قبر مطہر ہے، حضرت سکینہ، حضرت رقیہ کی قبر مطہر ہے، زائر وہاں جا کر زیارت کرتا ہے، بیویوں کو، ان شخصیتوں کو، ان ہستیوں سے توسل کرتا ہے، اپنی دعاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے ان کو وسیلہ قرار دیتا ہے۔ عزیزان محترم، لیکن جب بقی کوئی پہنچتا ہے، قبرستان بقی پہنچتا ہے، دل تڑپ جاتا ہے، خون کے آنسو رونے لگتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین، ان کی قبر پر کوئی صاحبہ نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں سارے شیعوں کے جذبات ائمہ بقی کے حوالے سے کیا ہیں، اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ جن ملونوں نے، جن ملائین نے قبروں کو مسمار کیا ہے، اگر وہ مر گئے ہیں تو خدا ان کی قبر میں عذاب میں اضافہ فرمائے، اگر وہ زندہ ہیں، بقی بنانے نہیں دے رہے ہیں، خدایا ان ظالموں کو نیست اور نابود فرمائے۔ اور جو بقی کے لیے کوشاں ہیں، جنت البقی میں روضہ حضرت زہرا بن جائے، حرم میں ائمہ بقی بن جائے، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے مراج اکرام ہوں، رہبر معظم ہوں، ہمارا ملک جمہوریہ اسلامی ایران کے وہ لوگ جو اس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ خبر ملی تھی اس دور میں جب شہید قاسم سلیمانی کی باتیں ہمارے سامنے آئی کہ شہید قاسم سلیمانی نے اب یہ کوشش شروع کر دی تھی، اور اعلیٰ پیمانے پر، کہ بقی میں حرم بن جائے، بقی میں روضہ ائمہ بقی بن جائے۔ یہ دشمن کو گوارا نہیں ہوا، دشمن یہ برداشت نہیں کر سکا، کیونکہ قاسم سلیمانی نے شام کے روضوں کو بچا لیا، کربلا نجف کو بچا لیا، اپنی دور اندیشی اور اپنی اس سپہ سالاری سے اس علمدار باب الحوائج حضرت عباس کا غلام بن کر ان تمام جگہوں کی حفاظت کرتا رہا۔ اب اس کا اگلا مرحلہ یہی تھا کہ ائمہ بقی کے قبور پر حرم بن جائے، روضہ بن جائے، زائر کو آزادی سے زیارت کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن نہیں عزیزو، دل روتا ہے۔ بہرحال یہ بات ضمناً آ گئی تو یہ موضوع ہی ایسا ہے، ہر عالم، ہر ذاکر، ہر مومن، اور آپ سب جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یقین جانیے گا، میں جانتا ہوں اس وقت شاید کچھ سننے والوں کی آنکھ میں آنسو ہوں گے۔ یہ تڑپ ہے عزیزو، یہ وہ تڑپ ہے کہ جہاں پر چاہنے والا یہ ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے، ہائے کربلا نجف، جہاں ہمارے مظلوم ائمہ ہیں مگر ان کے ہاں روضہ ہے، حرم ہے، زائر ہے، آزادی سے زیارت کا موقع ہے، مگر ہائے رے ائمہ بقی، ہائے رے جناب زہرا، ہائے رے مظلومہ بی بی دنیا میں بھی مظلومہ رہی، اور مرنے کے بعد بھی قبر میں چین سے نہیں رہنے دیا جا رہا ہے، قبروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ اب یہ ماہ رمضان کی آج ان تاریخوں میں آ گیا کہ جہاں میں نے آپ کے سامنے وہ ساری باتیں رکھ دی۔ میں جانتا ہوں کہ میرے موضوع سے ہم تھوڑا سا دور ہو گئے، مگر کیا کروں عزیزو، جنت البقی ایک ایسا موضوع ہے کہ ہر شیعہ تڑپتا ہے جب سوچتا ہے، ہر شیعہ کو تکلیف ہوتی ہے جب اپنے اماموں کی قبروں کو وہ اس طرح ویران دیکھتا ہے۔
تو عزیزان محترم، ہمارے ساتھ قافلہ تھا، ہماری گفتگو چل رہی تھی، ہمارے اس نوجوانوں کے لیے جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ غصبی زمین پر ہم عبادت نہیں کر سکتے، غصبی زمین پر ہم تقرب الہی حاصل نہیں کر سکتے، جو مالک ہے زمین کا اس سے اجازت ضروری ہے، بھلے حکومت کفار کی ہو، بھلے حکومت غیر مسلم کی ہو، لیکن اجازت نہیں ہے، ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، سارا زمین اور سارا آسمان اللہ کا ہے، وہ مالک حقیقی ہے، لیکن دنیاوی قانون بھی کوئی اعتبار رکھتا ہے۔ ہم کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی زمین کو ہتھیا لینا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، یا زمین کا ٹکڑا اٹھا لینا، یا زمین سے مٹی اٹھا لینا، اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ میرے ساتھ زائرین کا ہجوم تھا، ایک صاحب عقیدت کے طور پر اپنی ٹوپی پر انہوں نے ہوشیاری سے، چالاکی سے اپنی ٹوپی گرا دی، جنت البقیع پہنچے، اور وہاں پہنچے جہاں دور سے قبروں کی زیارت کی اجازت دی جاتی ہے، اور آہستہ سے انہوں نے ٹوپی کے اندر ہی مٹی اٹھا لی، جنت البقیع کی مٹی، اور ساتھ میں لے کر آئے ہوٹل میں۔ ہم سے کہنے لگے سرکار آج میں نے بہت بڑا کام کیا۔ میں نے کہا کیا کیا آپ نے؟ کہا میں نے آج جنت البقیع کی مٹی حاصل کر لی۔ ٹوپی گرا دی، اٹھاتے اٹھاتے تھوڑی مٹی اپنے ہاتھ میں رکھ لی۔ میں نے کہا یہ مٹی آپ نے کیسے اٹھائی؟ کیا آپ نے اجازت لی تھی اس کے لیے؟ کہا نہیں، میں بقیع کا حرم ہمارا حرم۔ میں نے کہا جی نہیں، یقیناً ہمارے عقیدے اپنی مقامات پر، ہمارے اعتقادات اور ہمارے جذبات اہل بیت کے حوالے سے اپنے مقام پر، لیکن وہاں سے مٹی اٹھانے کے لیے ہمیں اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی کربلا جا رہا ہے، کوئی نجف جا رہا ہے، وہاں سے حرم سے جو دل میں چائے اٹھا کے لا لے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اگر میت کو ہم ایسی زمین میں دفن کر رہے ہیں جو غصبی زمین ہے، یا پھر اس کا مالک زمین میں اس کے دفن ہونے سے راضی نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے اب اس میت کو زمین میں رکھا جائے، کیونکہ مالک ہی راضی نہیں ہے، قبر بن رہی ہے، مالک نے آ کر کہا کہ اس زمین پر ان صاحب کے یا صاحبہ کے دفن سے میں راضی نہیں ہوں۔ اب قبر بن گئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ کہا گیا یہاں قبر کھولنا، دوبارہ نبش قبر جائز ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ نہیں اب دفن ہو گئے اور رہنے دیجیے گا، جی نہیں۔ غصبی زمین میں جس کا مالک راضی نہ ہو، میت کو بھی مسلمان کی اس میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مالک راضی نہ ہو تو دوبارہ قبر کھولی جائے گی، اس زمین سے اس کو ہٹایا اور نکالا جائے گا، اور ایسی جگہ لے جا کر دفن کریں گے جو زمین مباح ہو، جو زمین جائز ہو، جس زمین میں اس کا دفن ہونا صحیح ہو، اور وہاں کا مالک راضی ہو۔ اللہ کا شکر ہے ایسے حالات شاید کبھی بن جائیں، خدا نہ خواستہ، تو اس وقت یہ مسئلہ بڑا سنگین ہو جاتا ہے۔ یہ تو الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے جہاں جہاں بھی مسلمان آبادی ہو، جہاں جہاں بھی مومنین کی آبادی ہو، جہاں جہاں محبان اہل بیت کی آبادی ہو، وہاں ایک ٹکڑا زمین کا بطور قبرستان ہونا چاہیے، اور اس زمین کو خریدنے کے لیے مومنین کو چاہیے خود آگے آئیں، قبرستان کی زمین کو خرید کر وقف کر دیں قبرستان کے لیے، گریو یارڈ کے لیے، تاکہ وہاں پر مومنین اموات اس مباح زمین میں دفن ہو سکیں، اس پاک زمین میں دفن ہو سکیں۔ مسلمانوں کے لیے قبرستان ویسے ہی ضروری ہے جیسے ہمارے مسکن اور ہمارے گھر ہم زندوں کے رہنے کے لیے ضروری ہے۔ ہم اپنی میتوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں تو وہ زمین کو طاہر اور مطہر، پاک اور پاکیزہ بطور غصبی نہیں ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، مباح ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔
ایسی زمین جو غصبی ہے، قبضہ کی ہوئی ہے یا خدا نخواستہ ہتھیائی ہوئی ہے، اس زمین میں میت کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایسے موقع پر ضروری ہے کہ ہم اس وقت دوبارہ قبر کو کھولیں اور اس مسلمان میت کو اور اس مومن میت کو ایسی جگہ منتقل کریں، بڑے احترام کے ساتھ ایسی زمین میں لے جا کر دفن کریں، بڑے احترام کے ساتھ، تاکہ وہ میت پاک زمین میں دفن ہو۔ میں اور آپ زیارت تمام شہدائے کربلا میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، طِبْتُمْ وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ وَفُزْتُمْ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اے شہدائے کربلا، آپ پاک ہیں اور وہ زمین بھی پاک ہو گئی آپ کے دفن کی وجہ سے۔ طِبْتُمْ وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، جس میں آپ شہدائے کربلا دفن ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا معلیٰ وارد ہوئے، مدینے سے نکلنے کے بعد کربلا معلیٰ پہنچے، تو حسین ابن علی نے اس زمین کربلا کو خریدا تھا، قبیلے بنی اسد سے خریدا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ ہمارے اجسام، ہمارے جسم جب ہم یہاں شہید ہو جائیں تو اسی ہماری زمین میں ہمیں دفن کر دینا جو ہم نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے۔ حسین ابن علی نے بتایا کہ دیکھو، وہ زمین جس میں خود مولا و آقا دفن ہو رہا ہے، وہ زمین وہ ہونی چاہیے جس کو مباح زمین کہا جائے، جائز زمین کہا جائے، حلال زمین کہا جائے، پاک زمین کہا جائے۔ مولا کائنات کا مولا ہے، اختیار ہے اس کے پاس، لیکن مولا نے خرید کر بتایا کہ ہم اس زمین میں دفن ہوں گے جو اس میں ہماری ملکیت ہوگی، جس کے ہم مالک ہوں گے، ہماری ملکیت میں ہم دفن ہوں گے۔ عزیزان محترم، اگر غصبی زمین میں کسی مومن کو دفن کیا گیا ہے تو یہاں کہا گیا ہے کہ دوبارہ اس کی میت کو وہاں سے ہٹا کر قبر کھولیں اور ایسی جگہ منتقل کرے کہ جہاں پر اس کا دفن کرنا صحیح ہو، وہ جائز زمین ہو۔ عزیزان محترم، میں نے جیسے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ یہ سلسلہ مکمل ہو جائے، لیکن بات اتنی زیادہ ہے اس درمیان کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بات مکمل آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچے۔ میرے نوجوان جو میری اس تقاریر کو سن رہے ہیں، ان کو اس بات کا پتہ چلے کہ اسلام کتنا گہرا مذہب ہے، کتنی گہری باتیں اس کے اندر موجود ہے، اپنی میتوں کے حوالے سے کتنی گہرائی کی باتیں ایک دین مبین کر رہا ہے۔ اس پر توجہ دینی ہوگی، اس پر غور کرنا ہوگا۔ عزیزان محترم، میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، اس سلسلے میں بہت سے سوالات آپ کے اذہان عالیہ میں آئیں گے۔ آپ جب یہ کلپ شائع ہو رہی ہے، نشر ہو رہی ہے، تب بھی آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، اور جو حضرات اس کریش کورس کے اندر ان تقاریر کو نشر کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں، آپ ان تک بھی سوال پہنچائیے، تاکہ یہ سوال جو آپ کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ اس کے جوابات آپ تک پہنچے۔ انشاءاللہ نبش قبر کا یہ سلسلہ ایک اور تقریر کے ساتھ آپ کی خدمت میں جاری رہے گا۔ دعا کیجئے گا کہ ہم اس بحث کو مکمل کر سکیں، تاکہ اس میں جو گہرائیاں بیان کی گئی ہیں، جو بہت سے مقاصد پیش کیے گئے ہیں، بہت سے ایسے رمز پیش کیے گئے ہیں، میں کوشش کروں گا ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند کریم ہم سے اور آپ سے اس خدمت کو قبول فرمائے، اس عبادت کو قبول فرمائے، پرچم اسلام، پرچم حسینی کو سر بلند فرمائے، پرچم کفر و نفاق و یزیدیت کا خاتمہ فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہم اجعل عاقبت امورنا خیرا وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ والتابعین لہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔